کینٹس مینٹس میں گئے وہ غلط تھا، جو گئے وہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، نہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، تو وہ جس نے کیا غلط کیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، اس کو سزا ضرور ملے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. اس پہ بھی میرا ایک موقف ہے کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق سزا تو ملے، لیکن اگر ریاستی ادارے اس میں ہمدردی کا، صبر کا، درگزر سے کام لیں، کیونکہ یہ ہمارے ہی ملک کے بچے ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے، اور ماں معاف بھی کرتی ہے، ماں تنبیہ بھی کرتی ہے، ہو گئی نا تنبیہ، ہو گئی تنبیہ، اور معاف بھی کرتی ہے. یہ ہمارے ہی بچے ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد اور ریاست پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی عوام زندہ باد، سارا کام انہوں نے ہی کرنا ہے. اب ان کو بھی موقع ملے، لیکن اگر موقع نہیں بھی دینا تو سزا صرف ان کو ملے جن سے غلطی ہوئی. باقی تو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو کیسے سائیڈ لائن کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو اس 9 مئی سے ہمیں اب آگے جانا ہوگا، اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور وہ آدمی جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو پاکستان کی محبت میں اکٹھا کیا، سارے منتشر تھے، کوئی سیاست میں کسی کی انٹرسٹ نہیں تھی، ان کو پاکستان کی محبت میں اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے کہ آپ آؤ اس ملک کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل قطعی نامناسب ہے، اور وہ اس وقت جن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ ویسے ہی پاکستان کی بھی اس سے بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم جناب کس کیس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اس نے کوئی سیکرٹ آؤٹ کر، اور کیا سیکرٹ اس نے بیچارے نے آؤٹ کرنا ہے؟ وہ پہلے ہی ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہوا ہے، اور انہوں نے تو کوئی ایسی سیکرٹ تحریر بھی کسی کو پڑھ کے نہیں دکھائی، بلکہ جو کیبنٹ کے ممبرز تھے ان تک کو جو ہے وہ سائفر نہیں دکھایا گیا، صرف اس کے مندرجات کا خلاصہ تھا جب اس کو ڈی کلاسیفائی کر رہے تھے. تو جو سائفر ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے تو اس پہ کیا کیس جو ہے وہ بننا، بلکہ اصل تو چیز یہ تھی کہ یہ چیز سامنے آئے کہ بھائی کوئی بیرونی طاقت کیسے ہمیں ڈکٹیشن یا ڈائریکشن دے سکتی ہے. کسی کی کیا ضرورت ہے کہ جناب اس کو ہٹاؤ تو یہ ہو جائے گا، اس کو ہٹاؤ تو وہ ہو جائے گا، فلانا عمران خان صاحب اگر ہٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر نہیں ہٹیں گے تو آپ کو کنسیکوینسز یا آپ کو سخت معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی غیرت مند قوم کے غیرت کے خلاف ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس طرح کے کیسز، ان بودے کیسز سے کچھ نہیں نکلنا، اور اس طریقے سے کسی کو -1 یا سائیڈ لائن بھی نہیں کیا جا سکتا. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے، اور ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے، الیکشن کی طرف ملک کو لے جانا چاہیے. میں عمومی بات کرتا ہوں کہ چاہے کسی بھی جماعت کا ورکر ہو، میں تو چونکہ پولیٹیکل ورکر ہوں، سب سے رابطہ رہتا ہے. تو جو نون کا ورکر ہے، جو پیپل پارٹی کا ورکر ہے، اپنے ملک میں بھی، اپنے علاقے میں بھی دیکھا، ملک میں بھی ہر شہر میں جا کے دیکھا، اور تحریک انصاف کا ورکر ہے، سب کے سب محب وطن پاکستانی ہیں. صرف پالیسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو میاں نواز شریف پسند ہیں، کسی کو جو ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے وہ پیپل پارٹی میں بلاول صاحب یا زرداری صاحب کے پیچھے کھڑا ہے، اور ظاہر ہے میجورٹی آف یوتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے پاکستان کی محبت میں. میرے خیال میں ایسا کوئی مسئلہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس کا حل نہ نکل سکے. معاملات مشکل ہیں، اگر اس کو ایزی لیں تو ایزی نہیں لے سکتے. اس میں تھوڑا سا سب کو 1 سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا. تھوڑا سا اپنی انا کو جو ہے، میں یہ نہیں کہتا اپنی انا ختم کریں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ انا تو بہرحال رہتی ہے، لیکن تھوڑا سا ملک کی خاطر اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ملک کا سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر آج ہم ایک اس نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ بھائی ایک پرامن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اور اس کے بعد جو بھی حکومت میں آئے گا وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا. تحریک انصاف کی طرف سے تو میں کہتا ہوں، اور خان صاحب کی بھی یہ ویژن ہے کہ ہم نے ذاتی انتقام کسی سے نہیں لینا، ذاتی انتقام پہ ہم یقین نہیں رکھتے. ہاں، جس نے ملک کا نقصان کیا ہے، کرپشن کیا ہے یا کوئی اور غلط کام کیا ہے، اس سے بھی آئین کے مطابق عدالتیں جو ہے اس کا فیصلہ کریں. ملک کو آگے لے جانا ہے. یہ 24-25 کروڑ عوام اب اس وقت مہنگائی میں رول رہی ہے، پس رہی ہے، اور اب تو عام آدمی موٹر سائیکل میں بھی پیٹرول ڈالنے کا جو ہے وہ اس کی وس نہیں ہے، اور بچوں کی فیسیں اور مہنگائی اور بجلی کے بل اور دوائیاں اور اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ عام پاکستانی اس وقت ہی از اسٹرگلنگ ہارڈ ٹو میک اٹس اینڈز میٹ. ایک مہینہ گزارنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کی خاطر بات کرنی چاہیے،
اور تحریک انصاف سے بھی بات کرنی چاہیے، اور باقی پولیٹیکل جماعتیں بھی جو ہے وہ بھی انگیج کریں ایک دوسرے سے. اور میں نے اس پہ تجویز دی تھی کہ صدر مملکت کے نیچے ایک بیٹھک ہو جس میں سب ذمہ دار لوگ اور پولیٹیکل فورسز سارے بیٹھیں، اور ایک نقطے پہ کہ بھئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور یہ بھی نقطہ کہ بھئی پرسیکیوشن، ذاتی انتقام کوئی نہیں لے گا، سیاست سے ذاتی انتقام کا اکھاڑا کوئی نہیں بنائے گا. ہاں، ملکی معاملات میں آئین کو اپنا راستہ، قانون کو اپنا راستہ لینے دیں. جس نے غلط کام کیا ہے، علی ہے، آپ ہیں، کوئی ہے، وہ دے شوڈ فیس اٹ. لیکن بہرحال حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ سمجھدار قومیں وہ ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ملکی معاملات کو، اور جو قومیں آگے گئی ہیں، تو وہ اس طرح کے صدموں سے اور اس طرح کی چیزوں سے وہ سبق سیکھتے ہوئے پھر وہ آگے جاتے ہیں. بڑی بڑی قومیں مضبوط ہوئیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو آپ دیکھ لیں. مجھے آج بھی یاد ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک. کسی نے نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، اچھی کتاب ہے. علامہ صاحب کے بیٹے ہیں جاوید اقبال صاحب، اور ہمارے سینیٹر ولید اقبال صاحب کے والد خود یہ بڑے پائے کے لکھاری بھی تھے اور بڑے جج رہے ہیں. تو وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ جرمنی گئے تھے پڑھنے، تو وہاں رات کو ہتھوڑوں کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، ساری رات آوازیں آ رہی ہیں. تو انہوں نے صبح پوچھا کہ بھئی آپ لوگ سوتے نہیں ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ جناب ہمارا ملک دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہوا ہے، ہم سوئیں گے، آرام بھی کریں گے، لیکن ہم کام کرتے ہیں تاکہ اپنے ملک کو کھڑا کر سکیں. جرمنی آج دیکھیں کدھر ہے، کھڑا ہو گیا پیروں پہ، بڑی معیشت ہے، یورپ کا معاشی جو ہے انجن ہے یہ. اور دوسری طرف آپ جاپان کو دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا. ہمارے ساتھ ہی جو ہے چائنا 1 سال بعد آزاد ہوا، وہ دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا. ہم اور ہندوستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے، تو ہمارا تو دشمن ہے، حریف ہے، لیکن یہ اب ضرور ایکنالج کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کدھر پہنچ گئے ہیں. دنیا ان کو کہاں دیکھ رہی ہے اور ہمیں کہاں دیکھ رہی ہے. ہمارا ڈالر دیکھ لیں، ہماری معیشت دیکھ لیں. یہ ساری چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. یہ ہوگا تب جب ہم تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں گے اور اس واقعے سے اب آگے بڑھیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ موو آن، جو میں نے پرسوں بھی بات کی تھی کہ موو آن فرام 9 مئی، اس سے آپ آگے بڑھیں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں. ہم میں سے کوئی بھی غیر محب وطن نہیں ہے. کون ہے یہ؟ ایک ہی گھر سے ایک بچہ سیاستدان بنتا ہے، اسی گھر سے ایک بچہ کاکول جا کے پی ایم اے سے لیفٹیننٹ بن جاتا ہے. یہ جناب جا کے کوئی کونسلر یا منسٹر بن جاتا ہے، دوسرا جا کے کوئی میجر یا کوئی لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے، یا اگر سول بیوروکریسی میں ہے تو ڈپٹی کمشنر یا کوئی سیکٹری وغیرہ لگ جاتا ہے. ایک ہی مٹی کے بچے ہیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا لیڈرشپ کو، ساری لیڈرشپ کو، سیاسی غیر سیاسی جتنے بھی ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا بیٹھنا پڑے گا. میں کہتا ہوں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی. جب ہم بیٹھیں گے تو 5واں ہمارے ساتھ اللہ ہوگا. اگر ہم 4 بیٹھیں گے تو 5واں اللہ ہوگا. 5 لیڈر بیٹھیں گے 6واں اللہ ہوگا. 11 لیڈر بیٹھیں گے 12واں اللہ ہوگا. 500 بندے سیاسی بیٹھیں گے 501واں اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ کی مدد ہے اس پاکستان کو. یہ 27 رمضان کو بنا ہوا ملک اللہ کی مدد سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے صدقے، ان کی برکت سے ہمیں اللہ نے یہ ملک جو ہے وہ دیا ہے. جب بھی ہم بیٹھیں گے، جب بھی ملک کی خاطر بیٹھیں گے، تو ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہوگا. اور جب اللہ کی مدد ہوتی ہے نا، جب اللہ کی مدد ہوتی ہے، جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، تو پھر آپ کے گھوڑے جو ہیں وہ بھی پانیوں کے اوپر چلتے ہیں.